بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا ہمارا سبق نحو، یہ 11واں سبق اور 12واں سبق بڑی اہم سبق ہے دونوں، خاص طور پر 12واں اور 11واں 13واں۔ 12واں اس کی صرف مثالیں ہیں اور 13ویں میں اس کی پوری وضاحت ہے، بلکہ نہیں 11واں اور 12واں۔ سبق نمبر 11، یہ میں تھوڑا سا پیچھے دہرا رہا ہوں آپ حضرات کے لیے۔ افعال عاملہ کا بیان۔ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی فعل غیر عامل نہیں ہوتا، بلکہ ہر فعل عامل ہوتا ہے عمل کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف کا عمل، فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ فعل معروف اسے کہتے ہیں فعل معروف، یعنی نیچے یہ دیکھیں فاعل، فعل معروف، فعل معروف، یہ دیکھیں وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہے۔ فعل معروف کیسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، اب یہ فعل ہے، ضرب فعل ہے نا، زید اس کا فاعل ہے، یہ تو فعل معروف ہو جائے گا۔ اپنے پیچھے فعل معروف بھی پڑھا ہے، معروف اور مجہول، جیسے ضرب زید، زید مارا گیا، اب اس کے فاعل کا پتہ نہیں چل رہا، ٹھیک ہے۔ فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، کہتے ہیں کہ فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی۔ لازم وہ فعل ہوتا ہے جس کو مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی، متعدی وہ ہوتا ہے جسے مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیچے بھی آ رہا ہے، دیکھیں 2 نمبر متعدی، مفعول بھی کے لحاظ سے بھی فعل کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ یہ آگے اس کی پوری وضاحت آ رہی ہے۔ معروف اور مجہول، یہ تو آپ پڑھ رہے ہیں، ضربا ضربا ضربو، ضربا ضربا ضربو، ضربا ضربا ضربو معروف ہے، ضربا ضربا ضربو مجہول ہے۔ لازم وہ جیسے قام زید، زید کھڑا ہو گیا، بس اس میں یعنی جس میں مفعول کی ضرورت نہ پڑے لازم۔ متعدی جس میں مفعول کی ضرورت پڑے، یہ آگے اس کی مزید وضاحت آ جائے گی۔ قام زید، زید کھڑا ہو گیا، بس بات مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ضرب زید، زید نے مارا، ٹھیک ہے۔ یہ فعل معروف لازم کی قام زید مثال ہے، اور متعدی کے ضرب عمر، عمر نے مارا، کس کو مارا اس کی ظاہر کچھ تھوڑی بہت ہمیں ضرورت ہے، خیر۔ تو فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی ہو اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، فاعل کو کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے۔ جیسے قام فعل زید فاعل، ضرب فعل امر فاعل، اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ فعل معروف خواہ لازم ہو متعدی ہو فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ مفعول مطلق کو قام زید، مفعول فی جیسے صمت یوم الجمعۃ، مفعول معه جیسے جعل برد والجبات، مفعول لہو جیسے قمت اکرام لزید۔ اس کی مثال وضاحت آگے آ رہی۔ حال جیسے جاء زید راکبا، جو منصوب ہوگا انہی میں اقسام میں سے ہوگا۔ تمیز کو یعنی اس تمیز کو جو فاعل کی طرف نسبت فاعل کی طرف فعل کی نسبت میں پائے جانے والے ابہام کو دور کر، جیسے تاب زید نفسا، زید خوش ہوا بطور نفس۔ اگر فعل متعدی ہو تو مفعول بھی کو بھی نصب دے، جیسے ضرب زید، زید نے مارا امرن، کس کو؟ امر کو مارا ہے۔ اب اس کی آگے وضاحت آ رہی ہر ایک کی۔ سبق نمبر 12، اس میں فاعل، مفاعل وغیرہ کی تعریفات۔ فاعل کی تعریف، وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو، وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو، یہ کس کی بات ہو رہی؟ فاعل کی۔ فاعل کی تعریف سب سے پہلے وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو، یہ فاعل سے پہلے فعل ہوگا، وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو اور جو اس کی طرف اس طرح منسوب ہو کہ اس فعل کا قیام اس اسم کے ساتھ ہو، یہ بہت اہم ہے۔ فاعل کے ذریعے وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو، فاعل سے پہلے کیا ہوگا؟ یہ زید ہے نا، یہ اس سے پہلے فعل ہے، وہ اسم جس سے پہلے کوئی فعل ہو جو اس اسم کی طرف اس طرح منسوب ہو کہ اس فعل کا قیام اس اسم کے ساتھ ہو، جیسے ضرب زیدن، ضربن میں زیدن، زیدن فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے فعل ہے، اور اس فعل کی جو مارنا ہے وہ نسبت کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف ہے، یعنی زید کے مارنے کا جو قیام ہے، یعنی ثابت ہونا ہے، وہ مارنے کا جو فعل ثابت ہونا ہے وہ زید سے ہونا ہے۔ آسان لفظوں میں کہ زید نے مارا ہے، تو جو مارنا ہے اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف۔ تو فاعل وہ ہے جس سے پہلے فعل ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس فعل کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اس فاعل کی طرف ہوگی، اس اسم کی طرف ہوگی، تو اسے ہم کہیں گے
فاعل کہیں گے، ضرب زیدن دربن، زید نے مارا ہے، دربن سخت مارا ہے، یہ آگے آئے گا۔ مفعول مطلق ہم نے پیچھے پڑھا تھا، مفعول مطلق یہ پہلا ہی پڑھا تھا، ہاں غالب، ہاں پہلا ہی مفعول مطلق پچھلے سبق میں۔ مفعول مطلق کی تعریف، وہ مصدر جو کسی فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اس کے معنی میں ہو، یعنی جو فعل ہے، جیسے ضرب فعل ہے، در فعل ہے، تو آگے اس کا جو مصدر آ جائے، جیسے ضربت دربن، ضربت دربن، میں نے مارا ہے، دربن مارنا، یعنی یہ اس میں تاکید کے لیے بھی آتا ہے، اس نو کے لیے بھی آتا ہے، اس کی آگے مزید وضاحت آئے گی، یعنی کہ فعل کے بعد مصدر آ جائے، جس مصدر سے فعل نکلا ہے۔ ہم جب گردانے پڑھتے ہیں ضرب ضربہ ضربت، یہ ضرب اصل میں دربن سے نکلا ہے، ضرب یضرب دربن، جب ہم صرف جو ہے وہ کبیر کریں گے نا تو یہ کیا ہو جائے گا، ضربت دربن، اس میں دربن یہ کیا ہے، مفعول مطلق ہے، کم تو میں کھڑا ہو گیا، قیامن، تو یہ قیامن کیا ہے، مفعول مطلق، یعنی فعل کا آگے مصدر آ جائے گا، اسے کہیں گے مفعول مطلق۔ مفعول فی کی تعریف، وہ اسم جس میں فعل مذکور واقع ہوا ہو، وہ اسم جس میں فعل مذکور واقع ہوا، اسے ظرف بھی کہتے ہیں، اور ظرف کی دو قسمیں، ظرف زمان جیسے سمت و یوم الجمعتی میں لفظ یوم، یعنی وہ فعل، وہ اسم جس میں فعل مذکور واقع ہو، کس دن یہ کام ہوا ہے، یہ کام کس دن ہوا ہے، جمعے کے دن ہوا ہے، یہ کام کس دن ہوا جی، جمعے کے دن ہوا ہے، تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے سم، تو میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے کیا ہے روزہ رکھا ہے، کس دن رکھا ہے، یوم الجمعہ، جمعے کے دن، تو یہ جو اسم ہے، یہ اس میں اس اسم میں، یعنی یہ یوم میں یہ وہ اسم جس میں فعل مذکور واقع ہو، یوم وہ اسم ہے جس میں فعل مذکور واقع ہوا ہے، کون سا فعل مذکور، جو پہلے فعل ہوا ہے، سم تو، میں نے روزہ رکھا ہے، کہاں کب روزہ رکھا ہے، جمعے کے دن۔ اب آگے بات سمجھ، مفعول فی کی تعریف، وہ اسم جس میں فعل مذکور واقع ہوا ہے، وہ اسم، ظاہر یوم اسم ہے، یومن آتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی اضافت بھی یومل ہے، تو اضافت ہو تنوین ہو تو یہ اسم کی علامت ہوتی ہے، تو یہاں کیا ہے کہ وہ اسم جس میں فعل مذکور واقع ہو، تو فعل مذکور کون سا، مذکور یعنی جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو، میں نے روزہ رکھا ہے، کس دن، یوم الجمعہ، جمعہ کے دن میں نے روزہ رکھا ہے، تو جو جس میں واقع ہوا ہے وہ کون سا دن ہے، جمعے کا دن، اسے کہتے ہیں مفعول فی، اور اسے ظرف بھی کہتے ہیں۔ دوسرا مکان، ظرف زمان اور ظرف مکان، یعنی زمانہ اور مکان، جلس تو میں بیٹھا اندکا، تیرے پاس، ٹھیک ہے، میں لفظ اندکا، یہ زمانہ ہے، یہ مکان ہے، پہلے زمانہ تھا، جمعے کا دن زمانہ ہے، اور مکان تیرے اندکا، تیرے پاس، ٹھیک ہے، اب یہ بھی کیا ہے، ظرف مکان مفعول فی ہو جائے گا۔ مفعول معہ، وہ اسم جو واؤ بمانا ماں کے بعد واقع ہوتا ہے، واؤ آتا ہے، واؤ مانا ماں کے ہوتا ہے، یعنی اصل میں واؤ ہوتا ہے لیکن ماں کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے جاء البرد والجباتی، ٹھیک ہے، جاء البرد والجباتی اصل میں تھا مع الجباتی، جاء البرد مع الجباتی، یعنی کہ سردیاں آئیں ساتھ جبوں کے، سردی جبوں کے ساتھ آئی، ٹھیک ہے، اس کی آگے نیچے آپ اس کی ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو والجباتی مع الجباتی، یہ مفعول معو کی تعریف ہے، وہ اسم جو واؤ بمانا ماں کے بعد واقع ہو، واؤ ہوگا لیکن ماں کے معنی میں ہوگا، کہ کیسے پتہ چلے گا، آہستہ آہستہ آگے جب آگے گزریں گے آپ، ٹھیک ہے، اس چیزوں سے انشاءاللہ یہ آپ کی نظر اور فکر بڑھے گی۔ مفعول لہو کی تعریف، وہ اسم جو اس چیز پر دلالت کرے جو فعل مذکور کا سبب ہو، وہ اسم جو اس چیز پر دلالت کے جو فعل مذکور کا سبب ہے، یعنی فعل مذکور جو پہلے ایک فعل ہوا ہے نا، اس کا سبب یہ ہے، مثلا کم تو میں کھڑا ہوا اکرامن، تعظیم کے لیے، لزیدن، زید کی تعظیم کے لیے، میں اکرامن، یہ مفعول لہو ہے، جو تعظیم کے لیے میں کھڑا ہوا، میں کیوں کھڑا ہوا، میرے کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، تعظیم کرنا۔ اب دیکھیں، وہ اسم جو اس چیز پر دلالت کرے جو فعل مذکور کا سبب بنے، جو فعل جو کھڑے ہونے کا سبب ہے نا، وہ کیا ہے، اکرامن، اکرامن لزیدن، زید کی تعظیم کے لیے۔ آگے یہ نیچے 3 ہے، 3 نمبر اس میں اس کی وضاحت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مفعول لہو یعنی وہ اسم جو اس چیز پر دلالت کرے جو فعل مذکور کا سبب بنا ہے، تو ٹھیک ہے، آگے مثال اور بھی، ضرب تو، ٹھیک ہے،
लित्तादीबी, मैंने इसको मारा किसके लिए? दरब्तु तादीबन, मैंने इसको मारा है तादीबन, अदब सिखाने के लिए। तो जो फ़ेल मज़कूर क्या मारना, तो उसकी वजह क्या है, इल्लत क्या है मारने की? इसको अदब सिखाने के लिए। ये भी एक मिसाल बड़ी मशहूर आती है। तो मैं जो खड़ा हुआ हूँ, क्यों खड़ा हूँ? इसके ताज़ीम के लिए। यानी जो फ़ेल मज़कूर वो इस्म जो उस चीज़ पर दलालत करे जो फ़ेल मज़कूर का सबब बने, ठीक है? यानी फ़ेल मज़कूर क्या? मेरे खड़े होने का सबब क्या है? ताज़ीम है। इसको कहते हैं फ़ेल मज़कूर का सबब। अब आगे यहाँ तो हम पिछले हमने सबक को दोहराया ना, ये जो यहाँ तक पिछले जो हमने पढ़ा था उसको हमने दोहराया है। अब आज का सबक है हाल, ठीक है? हाल की तारीफ़, ये भी मंसूबात में से, ठीक है? मफ़ऊल मुतलक, मफ़ऊल फ़ी, मफ़ऊल माअहू, मफ़ऊल लहू, हाल। ठीक, आगे आएगा मफ़ऊल बिही, ये 5 मफ़ऊल होते हैं, ठीक है? अब हम कहते हैं हाल। हाल वो इस्म नकिरा जो फ़ाइल या मफ़ऊल या दोनों की हालत बयान करे। हाल यानी हालत बयान करे, फ़ाइल की हालत बयान करे या मफ़ऊल की हालत बयान करे। फ़ाइल की तारीफ़ आप पीछे पढ़ के आए, मफ़ऊल ये आप पढ़ रहे हैं। जैसे जाअ ज़ैदुन, ज़ैद आया राकिबन, सवार होकर। ज़ैद आया इस हाल में कि वो सवार था। किस हालत में आया है? हालत सवारी में। ये राकिबन जो 2 ज़बर है ना, ये हालत बता रहा है, ठीक है? तो ये हाल भी क्या होता है? मंसूब होता है। दरब्तु ज़ैदन, मैंने ज़ैद को मारा मशदूदन, किस हालत में? बाँध के मैंने मारा, ठीक हो गया? तो ये हाल है, मारना, ज़ैद को मारना किस हालत में? बाँध के। लकीतु, मैं मिला हूँ ज़ैदन ज़ैद के साथ, राकिबैनि, इस हाल में कि हम दोनों सवार थे। फ़ाइल, ठीक है ना? वो इस्म नकिरा जो फ़ाइल या मफ़ऊल या दोनों की हालत बयान करे। या फ़ाइल की बयान कर रहा था, जाअ ज़ैदुन राकिबुन, ज़ैद फ़ाइल था, किस हाल में आया? सवारी करके आया। यहाँ मफ़ऊल की हालत बयान करा था, मैंने मारा ज़ैद को किस हाल में? कि बाँध के। और यहाँ लकीतु ज़ैदन, मैं ज़ैद से मिला हूँ किस हाल में? कि हम दोनों सवार थे। दोनों की बात कर रहा है, ठीक है? फ़ायदा, फ़ाइल और मफ़ऊल को ज़ुलहाल कहते हैं। फ़ाइल जैसे में क्या कहेंगे? जाअ फ़ेल, ज़ैदुन ज़ुलहाल और राकिबन हाल। ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर ही फ़ाइल हो जाएगा फ़ेल का, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया, ठीक है? फ़ायदा, फ़ाइल और मफ़ऊल को ज़ुलहाल कहते हैं और ज़ुलहाल अक्सर मारफ़ा होता है। ज़ुलाल क्या होता है? अक्सर मारफ़ा होता है, यानी ये ज़ैदुन ये मारफ़ा हो जाएगा, ठीक है? और ज़ैदन यहाँ भी मारफ़ा हो जाएगा। मारफ़ा आपने पढ़ के है ना, मारफ़ा और नकिरा, मारफ़ा की अक़साम आपने पढ़ी हैं। अक्सर मारफ़ा होता है और अगर ये नकरा हो, यानी ज़ुलहाल नकरा हो, तो हाल को ज़ुलहाल पर मुक़द्दम करते हैं, पहले हाल पहले आ जाती है। जैसे जाअनी राकिबन रजुलुन, असल में तो जानी ज़ैदुन राकिबन था ना पीछे, वो क्योंकि वो मारफ़ा था। अब कहते हैं अगर वो ज़ुलहाल नकिरा हो तो फिर हाल को पहले लाते हैं, जानी राकिबन रजुलुन, आया एक आदमी इस हालत सवारी में। निज़हार का भी जुमला भी होता है, हाल जो पूरा आगे जुमला बन जाएगा। जैसे रअयतुल अमीरा, मैंने देखा अमीर को, व हुवा राकिबुन, इस हाल में कि वो सवार था, ठीक है? रअयतुल अमीरा व हुवा राकिबुन, अल अमीरा देखा मैंने, अल अमीर ज़ुलहाल, व और वाउ हालिया, इसको कहते हैं वाउ हालिया। हुआ मुब्तदा, राकिबुन खबर, मुब्तदा अपने खबर से मिलकर ये हाल, ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर ये मफ़ऊल भी हो जाएगा। रअयतु फ़िल बफ़अल, मैंने देखा है अमीर को इस हाल में कि वो सवार था। तो ये आज आपने पढ़ा है हाल, ये भी मंसूबात में होता है, यानी इसमें ये हालत नस्बी में होता है। जैसे ज़ईदन हो गया, राकिबन हो गया, मशदूदन हो गया। अच्छा, तमीज़, वो इस्म जो अदद या वज़न या पैमाइश या नाप से इब्हाम दूर करे। अदन अदद में, पैमाइश में, नाप में एक इब्हाम होता है ना, वो इब्हाम दूर हो जाता है जिस चीज़ से, उसे कहते हैं तमीज़। मसलन मैं कहता हूँ इंदी अहद अशरा, मेरे पास 11 है। अब ये अदद में इब्हाम था, क्या 11 है? राजुलन आदमी, मेरे पास 11 आदमी हैं। क्या कहेंगे? राजुलन, इसे कहते हैं तमीज़, ठीक है? जो इब्हाम होता है ना अदद में, वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। इंदी अहद अशरा राजुलन, ये भी क्या हो जाएगा? मनसूब, कि मेरे पास कितने हैं? 11 बंदे हैं। इंदी रितलुन, मेरे पास एक रितल है, किस चीज़ की? ज़ैतन, ज़ैतून की। इंदी रितलुन एक पैमाना है, मेरे पास मतलब पैमाना है 4 किलो, 5 किलो, क्या है? ज़ैतन, ज़ैतून है। मा फ़िस समाई, नहीं है आसमान में, कद्र राहतिन सहाबन, एक थोड़ा-सा भी टुकड़ा नहीं है, किस चीज़ का नहीं है आसमान में? सहाबन, सहाबन यानी बादलों का, ठीक है? ये भी, इसे भी कहते थे। इंदी कफ़ीज़ान, मेरे पास 2 कफ़ीज़ हैं, ये 2 पैमाने हैं। किस चीज़ के हैं? अब ये इसमें क्या था? इब्हाम था। बुर्रन, गंदम, उसने इब्हाम को क्या कर दिया? दूर कर दिया। ये चीज़ें आगे काम की है बड़ी।
آخر میں لاسٹ ہے مفعول بہ کی تعریف۔ وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہے اسے کہتے ہیں مفعول بھی، فاعل کا فعل واقع، جیسے ضرب زید، زید نے مارا ہے امرن، امر کو، ضرب مارا ہے زید، زید نے امرن، امر کو مارا ہے، تو یہ فعل، یہ فاعل، یہ مفعول بھی۔ تنبیہ: خیال رہے کہ جملہ محض فعل اور فاعل سے مل کر مکمل ہو جاتا ہے، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ المنصوبات فاضلۃ، کہ منصوبات جو ہے نا وہ اضافی چیزیں ہوتی ہیں، اصل میں فعل اور فاعل جملہ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن منصوبات میں آگے یہ زوائد چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے یہ بہت اہم چیزیں پڑھی ہیں، ان کو ذرا بار بار دیکھیں گے، یہ جب ہم قرآن پاک اب بار بار پڑھیں گے نا اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو منصوب ہے کس حالت میں ہے، ٹھیک ہے؟ مفعول مطلق ہے، مفعول فی ہے، مفعول معہ ہے، مفعول لہو ہے، حال ہے، تمیز ہے، یا مفعول بھی ہے۔ سوالات پہ آپ کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔